تجھے ایسا سفر اور ہجرت درپیش ہے جس میں تجھے اپنے روزمرہ کے عادات و اطوار کو ترک کرنا ہے، چشمہ حیات سے آب حیات پینا ہے اور اس جگہ کی طرف پرواز کرنا ہے جس کے عشق میں دل دھڑکتے ہیں۔ اب مدینے سے رخصت ہونے کے بعد تو شہر مکہ میں داخل ہونے والا ہے، وہ شہر جو صدف کی مانند کعبے کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ان قافلوں کے راستے میں جو مختلف سمتوں سے خانہ خدا کی طرف گامزن ہیں، کچھ ایسے مقام ہیں جن کا نام میقات ہے۔ تو اس وقت میقات آ گیا ہے، لباس تبدیل کر کے کفن زیب تن کرنے، سفید پوش ہو جا اور خود کو سفید کر لے۔ وہ لباس جو خدا کی بارگاہ میں جاتے وقت تجھے پہننا ہے، اسے خانہ خدا کی طرف جاتے وقت پہن لے۔ تو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والا ہے، لہذا تجھے سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ میقات میں نیت، جو ایک بڑی تبدیلی کی سرحد ہے، ایک انقلابی تغیر اور تبدیلی، ایک ایسا تحول جو اپنے گھر سے لوگوں کے گھر کی طرف عشق کی زندگی بسر کرنے اور خود سے خدا کی طرف پہنچنے کی نیت کر۔ اس خرمے کی مانند جو اپنے اندر گٹھلی رکھتا ہے، اپنے اندر کی زمین میں معرفت کا بیج بو اور اپنے اندر کے خلا کو اس سے پور کر لے۔ اپنے ایمان کی ہستی کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے وجود سے اس کو ڈھانپ لے اور ہستی بن جا۔ حج شروع ہو گیا ہے، لباس احرام باندھ کر کعبے کی طرف چل، محرمات سے بچتے ہوئے خدا کی طرف تیزی سے بڑھ۔ لبیک لبیک، یعنی خدا نے تجھے دعوت دی ہے، تجھے بلایا ہے کہ آ جا، اب تو آ گیا ہے، اور اس کا جواب دے رہا ہے لبیک۔ کعبہ نزدیک ہے، خاموشی، فکر، عشق، ہر قدم دیوانہ وار، ہر سانس میں پہلے سے زیادہ جوش و خروش، اور اس کے حضور کی وجہ سے لمحہ بلمحہ اس میں سنگینی آتی جا رہی ہے۔ پلک جھپکانے کی بھی جرت نہیں، تیرے سینے میں سانس رک رہی ہے۔ تمام بدن، آنکھ اور تو، تیرا پورا وجود فقط اپنے سامنے کعبے کو خیرہ کن نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ دیدار کو برداشت کرنا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، اتنی عظمتوں کا دیدار دشوار ہے۔ تیرے احساس سے خالی شانے اور دل کے کمزور پردے کس طرح اس دیدار کی تاب لا سکتے ہیں؟ کعبہ نزدیک ہے اور نزدیک آتا جا رہا ہے، اور تجھ میں جوش بڑھتا جا رہا ہے۔ تو پریشان ہو رہا ہے، اور زیادہ پریشان۔ تو اپنے دل کی دھڑکن صاف سن رہا ہے، تو محسوس کر رہا ہے کہ خود سے بڑا ہو رہا ہے، تو محسوس کرتا ہے کہ لبریز ہو رہا ہے، اپنے آپ میں نہیں سما رہا ہے۔ تیرے جوتے اور تیرا لباس، تیرے پاؤں اور جسم پر تنگ ہے، اشک ٹھہرتے نہیں، گویا آہستہ آہستہ الہی فضا میں داخل ہو رہے ہو، اپنی جلد پر، اپنے قلب پر، اپنی عقل پر، اپنی فطرت کی گہرائی میں اس کا حضور محسوس کر رہے ہو، صرف اس کو دیکھ رہے ہو، فقط اس کو پا رہے ہو، اور صرف وہی ہے۔ اس وقت تو مسجد الحرام کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ اس وقت کعبہ تیرے سامنے ایک وسیع صحن اور وسط میں ایک خالی مکعب کے سوا اور کچھ نہیں، لیکن یہ بظاہر
سادہ سا کعبہ کس قدر تیزی سے تجھ کو بلندی کی سمت لے جا رہا ہے، تاکہ ایک لمحے کے لیے ذات مطلق کو محسوس کر سکے، ابدیت کا احساس کر سکے۔ اور اب تو چاہتا ہے کہ لوگوں میں شامل ہو جائے تو نیت کر اور حجر اسود کے رکن سے طواف شروع کر۔ یہاں سے تو منظوم عالم میں داخل ہو رہا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم نے حج کی بنا رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج ملت ابراہیم ہے۔ ملت ابراہیم شرک کا انکار اور توحید تک پہنچنے کا نام ہے۔ ملت ابراہیم سے قرآن کی مراد سلوک ابراہیمی ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں۔ انفرادی صورت میں سلوک ابراہیمی نماز ہے، اور اس کی اجتماعی شکل حج ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ دونوں صورتیں کعبے میں جمع ہیں۔ کعبہ دو بت شکنوں کی یاد دلاتا ہے، ایک توحید کے علم بردار جناب ابراہیم جو اس قدیم توحیدی عمارت کے معمار ہیں، اور دوسرے علی بن ابی طالب کہ جنہوں نے فتح مکہ میں دوش پیغمبر پر سوار ہو کر کعبے کو بتوں کے وجود سے پاک کیا۔ کعبہ امامت کی ابتدا بھی ہے اور امامت کی انتہا بھی۔ یہ کعبہ ہے، ایک گرداب کے درمیان ہے جو تیزی سے گھومتا ہوا کعبے کا طواف کر رہا ہے، اور بیچ میں صرف ایک نقطہ ثابت ہے۔ اس کے علاوہ سب متحرک ہیں، اس کے ارد گرد دائروں کی مانند گردش میں ہیں، ابدی ٹھہراؤ اور ابدی حرکت۔ ایک خورشید درمیان میں ہے، اور اپنے فلک میں ہر ایک ستارہ اس کے گرد حرکت کر رہا ہے۔ کعبہ قبلہ ہے، اور طواف میں اگر تو نے مدار سے قبلے کی طرف رخ کیا تو تیرا طواف غلط ہو جائے گا۔ دیر نہ کر، بائیں یا دائیں طرف نہ جا، تو قبلے کے پاس ہے لیکن قبلے کو نہ دیکھ۔ قبلہ تو تیرے سامنے ہے۔ اس وقت تو نظام آفرینش کا ایک حصہ بن چکا ہے، اس منظومے کے مدار میں پہنچ گیا ہے، اور تو خورشید جہاں کی کشش کے حلقے میں داخل ہو چکا ہے، اور ایک ستارے کے مانند بائیں سے دائیں طرف طواف کر رہا ہے، خانہ خدا کے گرد طواف کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ محسوس کر رہا ہے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، خود کو بھول گیا ہے، صرف عشق الہی ہے، جاذبہ عشق ہے، اور تو ایک مجذوب، فقط وہ موجود ہے اور تو معدوم۔ اس کا طواف، اس کا حج، اور تو ایک تسلیم، ایک عشق مطلق کا توکل۔ تجھے حجر اسود کو چھونے کی کس قدر خواہش تھی؟ اپنے دائیں ہاتھ سے اسے مس کر اور بلا جھجک خود کو گرداب کے حوالے کر دے۔ یہ پتھر دست خدا کا ایک رمز ہے۔ اپنے دائیں ہاتھ کو بڑھا تاکہ اس کی بیعت کر سکے۔ اس سے عہد کر پچھلے تمام معاہدوں اور رابطوں کو ختم کر دے۔
تو مقام ابراہیم پر کھڑا ہے، ابراہیم کے نقش قدم پر قدم رکھ، کعبے کی سمت رخ کر کے نماز پڑھ۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں امام زمانہ ظہور کرنے کے بعد اس کے کنارے کھڑے ہوں گے اور ان کے اصحاب ان کی بیعت کریں گے۔ اب تو چاہے زمزم پر پہنچا ہے، ایک چلو پانی کا منہ پر ڈال، ایک گھونٹ جام اطاعت نوش کر اور عہد کر اس سفر کے بعد کسی جگہ بھی جام معصیت نہ پیے۔ ہاجرہ نے زمزم جاری نہیں کیا، بلکہ جب اپنی غربت ذاتی کو سمجھ لیا اور اپنے دل کو دنیا کے موہوم خیالوں سے پاک کر لیا تو چشمہ زمزم ابل پڑا اور اس کی حقیقت جاری ہو گئی۔ زمزم جناب ہاجرہ کی اس سعی کا نتیجہ ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان کا فاصلہ اس دریا کی مانند ہے جس میں انسانوں کا سیلاب دونوں طرف سے آتا ہے، اور ابتدا اور انتہا کے درمیانی فاصلے کو ایک روحانی فضا نے پر کر رکھا ہے، ایک ایسی حرکت جس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ زندگی کا ایک راز 7 بار سعی، شاید 70 سالہ زندگی کا راز ہو جو سعی میں پوشیدہ ہے۔ ساتویں سعی کے اختتام پر تم مروہ کی بلندی پر احرام سے باہر آتے ہو اور تقصیر کرتے ہو، لباس زندگی پہنتے ہو، اپنی آرزوؤں کا گلا گھونٹتے ہو، خود کو گناہوں اور معصیتوں سے دور رکھتے ہو اور نفسانی خواہشات کو ختم کرتے ہو۔ اور کیا خوب کہا ہے، اب جب کہ حج کا ارادہ کیا ہے تو اپنے اس عزم سے پہلے اپنے دل کو ہر کام اور ہر حجاب سے خالی کر لے اور اپنے تمام کاموں کو اپنے خالق کے سپرد کر دے، اور جو کچھ بھی تیرے ساتھ پیش آئے خدا پر توکل کر اور اسے مرضی الہی اور تقدیر کا لکھا جان کر سر تسلیم خم کر دے۔ دنیاوی آسائشوں کو الوداع کہہ اور لوگوں کے جو حقوق تجھ پر ہیں انہیں ادا کر، اور اپنے سامان سفر، عزیز و اقارب، دوست و احباب، جوانی کی طاقت اور مال پر تکیہ نہ کر، ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں تیرے لیے وبال جان بن جائیں۔ تجھے حجر اسود کو چھونے کی کس قدر خواہش تھی، اپنے دائیں ہاتھ سے اسے مس کر اور بلا جھجک خود کو گرداب کے حوالے کر دے۔ یہ پتھر دست خدا کا ایک رمز ہے،
اپنے دائیں ہاتھ کو بڑھا تاکہ اس کی بیعت کر سکے۔ اس سے عہد کر پچھلے تمام معاہدوں اور رابطوں کو ختم کر دے۔